السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بنیادی طور پر یہودی تھا، مگر اس نے ایک مسلمان سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ترکی کے رہنے والے ایک شخص ابراہیم نے فرانس میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ اس شخص ابراہیم نے ایک رہائشی علاقے میں دکان بنا رکھی تھی جس میں اس نے گھریلو استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی تھی، جس میں بچوں کے کھانے پینے کی اشیاء جیسے آئس کریم، چاکلیٹ اور گولیاں، ٹافیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ لوگ ابراہیم کو انکل ابراہیم کہہ کر پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان پر ایک 7 سالہ یہودی بچہ بھی آتا تھا۔ اس بچے کا خاندان کافی عرصہ سے اس علاقے میں آباد تھا۔ یہ یہودی بچہ جس کا نام جاد تھا روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر اپنے گھر کا سودا سلف لینے آتا تھا۔ جاتے وقت یہ بچہ جاد انکل ابراہیم کی نظر بچا کر ایک چاکلیٹ ضرور اٹھا کر لے جاتا تھا۔ چاکلیٹ چوری کرنا جاد کا روزانہ کا کام تھا۔ ایک دن سودا لے کر جاتے وقت جاد نے چاکلیٹ نہ اٹھائی اور چلا گیا۔ ابراہیم نے بڑی اپنائیت کے ساتھ جاد کو آواز دے کر بلایا اور کہا، بیٹا آج آپ نے چاکلیٹ نہیں اٹھائی، کیا وجہ ہے؟ جاد بہت شرمندہ ہوا اور افسردہ بھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ انکل ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ جاد روزانہ اس کی دکان سے ایک چاکلیٹ چرا کر لے جاتا ہے۔ جاد نے نہایت افسردگی اور شرمندگی کے ساتھ کہا کہ انکل مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی بھی چوری نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ انکل ابراہیم نے جاد کو کہا کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی پوری زندگی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ مفت لے جایا کرنا۔ جاد نے انکل ابراہیم سے آئندہ کبھی بھی چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس دن کے بعد سے اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاد نے انکل ابراہیم کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے دیا اور اپنا ہر معاملہ انکل ابراہیم کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ جب کبھی جاد کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ انکل ابراہیم کے پاس چلا آتا۔ ایسے میں انکل ابراہیم اپنی میز کی دراز سے ایک کتاب نکال کر جاد کو دیتے اور کہتے کہ اس کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر مجھے پکڑاؤ۔ جاد وہ کتاب لے کر کھولتا اور انکل ابراہیم کو پکڑا دیتا۔ انکل ابراہیم ان کھلے ہوئے صفحوں کو پڑھ کر جاد کو اس کے مسئلے کا حل بتا دیتے۔ جاد انکل ابراہیم کی بات سن کر مطمئن ہو کر واپس چلا جاتا۔ جاد کے ساتھ انکل کے تعلق کو تقریباً 17 سال گزر گئے اور جاد 24 سال کے ایک بھرپور نوجوان کی شکل اختیار کر گیا، جبکہ انکل ابراہیم کی عمر اب 67 سال ہو چکی تھی۔ انہی دنوں انکل ابراہیم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انکل کی تجہیز و تکفین کے بعد ایک دن انکل ابراہیم کے بیٹے جاد سے ملے اور اس کو بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے ایک صندوقچہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، یہ صندوقچہ میری وفات کے بعد جاد کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا۔ جاد کو جب انکل ابراہیم کی وفات کا پتہ چلا تو وہ بہت افسردہ اور غمگین ہوا۔ جاد نے وہ صندوقچہ کھول کر دیکھا تو اندر سے وہی کتاب نکلی جسے کھلوا کر انکل ابراہیم اس کی پریشانیوں کا حل بتایا کرتے تھے۔ جاد نے وہ صندوقچہ انکل کی نشانی کے طور پر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہنے لگا کہ ایک دن اسے ایک پریشانی نے آن گھیرا۔ جاد کو اس دن انکل ابراہیم بہت یاد آئے کیونکہ انکل ابراہیم اس کو ہر پریشانی کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ اسی دوران یکدم جاد نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ صندوقچہ نکالا اور سوچا کہ جیسے انکل ابراہیم کیا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کر کوشش کرتا ہوں۔ جاد نے وہ کتاب کھولی تو وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کتاب کی لکھائی اس کے لیے اجنبی تھی، وہ اسے پڑھ نہ سکتا تھا اور سمجھ بھی نہ سکتا تھا۔ جاد کو یکدم اپنا ایک عرب دوست یاد آ گیا۔ وہ کتاب لے کر اپنے عرب دوست کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اس کتاب کے یہ 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ اپنے دوست سے کتاب کے وہ 2 صفحے سن کر جاد نے اپنے مسئلے کا حل نکال لیا۔ جاد نے اپنے عرب دوست سے پوچھا کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ جاد کے دوست نے بتایا کہ یہ ہم مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ جاد کے دل و دماغ میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مسلمان کیسے بنا جاتا ہے؟ اس کے دوست نے بتایا کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جاد نے اپنا نام جاد اللہ القرآنی رکھ لیا۔ جاد اللہ القرآنی نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین الہی کی تبلیغ شروع کر دی۔ ایک دن جاد اللہ القرآنی انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن کو پڑھ رہا تھا تو اس میں سے ایک نقشہ جاد اللہ کے ہاتھ لگا۔ وہ نقشے کو دیکھنے لگا۔ جاد اللہ نے دیکھا کہ اس نقشے میں بر اعظم کے ارد گرد دائر
دائرے کی شکل میں لکیر کھینچی ہوئی ہے اور انکل ابراہیم کے دستخطوں کے ساتھ ایک قرآنی آیت بھی لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ اب ایک نہایت ہی دیندار شخص تھا۔ یہ آیت پڑھ کر اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت اسی کے لیے ہے اور انکل ابراہیم کی طرف سے وصیت ہے کہ جاؤ اور افریقہ میں دین الہی کی تبلیغ کرو۔ جاد اللہ اب تک یورپ میں 6000 سے زائد افراد کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکا تھا۔ یہ نقشہ دیکھنے کے بعد جاد اللہ القرآنی نے افریقہ میں تبلیغ دین کا ارادہ کر لیا۔ وہ یورپ چھوڑ کر افریقہ چلا گیا۔ وہاں سودان، یوگنڈا، کینیا اور گرد و نواح کے علاقوں میں دعوت حق دینے پر کمر باندھ لی۔ جاد اللہ القرآنی نے مشکل سے مشکل راستوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام دیں کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں تقریباً 60 لاکھ افریقی عوام نے اسلام کو بطور دین قبول کیا۔ جاد اللہ القرآنی بعض اوقات انکل ابراہیم کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ انکل ابراہیم کے ساتھ ان کا تعلق تقریباً 17 سال تک رہا۔ اس دوران انکل ابراہیم نے کبھی بھی ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ غیر مسلم ہے اور نہ ہی کبھی انکل نے ان کو مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ یہ انکل ابراہیم کا اخلاقی رویہ ہی تھا جس نے جاد اللہ کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔ انکل ابراہیم کے رویہ میں ذرہ برابر بھی جبر نہیں تھا۔ جاد اللہ القرآنی نے اپنی زندگی کے تقریباً 30 سال افریقہ کے مشکل ترین ماحول میں گزارے۔ آخر کار افریقہ میں پائی جانے والی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر جاد اللہ القرآنی 2003 عیسوی میں تقریباً 54 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ اس قدر فیوز و برکات کے حامل تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے جاد اللہ کی وفات کے بعد تقریباً 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ القرآنی ایک عظیم شخصیت تھے۔ ان کا مسلمان ہونا قرآن کا ایک معجزہ تھا۔ انکل ابراہیم اگرچہ کوئی عالم دین اور مبلغ اسلام نہ تھے بلکہ ایک عام مسلمان تھے، مگر وہ اسلام کی حقیقی روح سے روشناس تھے۔ ان کا اسلامی اخلاقی رویہ لاکھوں انسانوں کے مسلمان ہونے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ انکل ابراہیم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایک شخص یہودی جاد سے جاد اللہ القرآنی بنا اور اس اکیلے شخص کی دینی خدمات کے سبب نصف کروڑ سے زیادہ افریقی مشرف با اسلام ہوئے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور مزید بہترین واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔